بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اور ناظرین سے میں ایک ابتدائی میں گزارش کروں گا کہ جو ٹاپک چند منٹ میں آپ کی خدمت سے پیش کرنے والا ہوں اس کو خود بھی بغور سنیں اور اگلے دوسرے جوانوں تک خاصوں سے پہنچائیں، اور وہ یہ موضوع ٹاپک ہمارا توبہ ہے۔ چند دن اب بچے ہیں، گویا تقریباً 2 سے وہ ماہ رمضان المبارک گزر چکا ہے۔ اب ان بچے ہوئے دنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق دے دے، آپ کی زندگی میں آنے والی زندگی میں 4 چاند لگ جائے، تو توبہ کے لیے اپنے ذہن دل دماغ کو آمادہ کریں، تیار کریں۔ اور وقت کم ہے، اور توبہ اگر آپ کریں گے یعنی استغفار کریں گے، یعنی اپنے گناہوں پر اگر آپ کو پشیمانی ہوگی، اپنے کیے ہوئے عمل پر اگر شرمندگی ہوگی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر شرمندگی خالص دل سے ہوئی تو آنے والا سال ہمارا بہت اچھا گزرے گا۔ انشاءاللہ کورونا وائرس سے انشاءاللہ ان نوجوانوں کی، ان مومنین کی قطعاً موت واقع نہ ہوگی، اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں گے، چونکہ توبہ استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک شب قدر ابھی ہمارے پاس باقی ہے، یعنی شب 23 ماہ رمضان المبارک، جس کی اہمیت 19 اور 21 ماہ رمضان المبارک سے زیادہ ہے۔ تو یہ جب شب قدر 23ویں جو ہمارے پاس آ رہی ہے، یہ ایک موقع بڑا اچھا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ پورے سال کہیں پچھتاوا نہ ہو۔ اور اگر چاہتے ہیں توبہ کریں اور واقعی صدق دل سے توبہ کریں تو بہت سی بگڑی بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ کتنی بگڑی ہوئی، کتنی خراب ہوئی، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں، کتنے مسائل ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمارے دامنگیر ہوتے ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ، اور توبہ کی حقیقت کیا ہے، میں نے 2 چیزیں آپ کی خدمت میں لکھی ہیں، چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے اور کس طریقے سے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کے فائدے کیا ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال و کردار جو برے ہیں ان پر شرمندگی، اپنی غلطیوں کا اعتراف، اپنے کو بہتر بنانے کا عزم و ارادہ، اور اسی طریقے سے توبہ کی حقیقت جس کی طرف اشارہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اور تاکید فرمائی ہے کہ اگر کسی کا حق ہم نے ضائع کیا ہو، کسی کا ہم نے حق کھایا ہو، تو اس تک واپس کریں، اس کو پہنچائیں۔ ایسے ہی نہیں کہ فقط ہم نے زبان سے کر دیا توبہ 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 استغفر اللہ توبہ۔ آج کل کے جو رواج آج دیکھیں، بعض اوقات ویڈیو میں کل سے دیکھ رہا ہوں، کچھ لوگ جلوسوں میں شریک، یا کچھ لوگ تابوت میں خاموشی میں چند افراد کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، تو توبہ کے لیے انہوں نے اپنے کلوں پر توبہ 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 کر کے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ یہ توبہ کی حقیقت تھوڑی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ صدق دل سے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، شرمندگی کا احساس ہمارے پورے وجود کو اپنے میں لے لے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا حق کھایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا مال ضائع کیا ہو، تو وہ اس کو واپس کرنا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جسم ہمارا حرام کھانے کی بنا پر گوشت اور خون کی شکل میں یہ حرام پہنچ چکا ہے، اس جسم کو الحمدللہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی جسے توفیق حاصل ہوئی، اس نے اپنے جسم کو کافی حد تک گلایا، تو یہ ایک توبہ کی شرط پوری ہو گئی۔ اب توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اندھیرے سے روشنی میں لانا۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ناراض پروردگار عالم کو اپنے اعمال اور کردار سے منانا، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو رضائے الہی کے سامنے تسلیم کر دینا،
توبہ کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک اگر نگیٹو گئے ہیں، اگر اب تک نگیٹو اعمال انجام دیے ہیں، تو اب اپنی زندگی میں پازیٹو کی طرف حرکت کرنا۔ توبہ کا مطلب بہت کچھ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی رفتار اور کردار میں تبدیلی لانا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب تک نماز سے غافل تھے، بوقت نماز نہیں پڑھتے تھے، تو اب نماز وقت سے پڑھنا۔ اور توبہ کا مطلب یہ اللہ، رسول اور اگر کسی مومن کو اگر ہم نے ستایا، پریشان کیا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے معذرت کرنا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کسی سے معذرت کرنا پڑ جائے ہمارے منہ سے، چونکہ عام طور سے ماہ رمضان المبارک ہے، آدمی کبھی کچھ منہ سے الٹا سیدھا نکل گیا، تو اب اگر کسی سامنے والے نے کچھ ایسا بول دیا تو ہم اکڑ گئے، اس سے بات چیت بند کر لی، اس سے سلام دعا بند کر لیا، یہ گناہ ہے۔ کسی سے کچھ بھی، کتنی بھی انبن آپ کی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، لیکن کم سے کم سلام باقی ضرور رکھیں۔ اس سے بہت فائدے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں بیان کروں اس کو، کہ کسی سے اگر آپ کی کچھ انبن ہو جائے، آپ کی اس سے کچھ بات چیت بگڑ جائے، تو کم سے کم آپ خود پہل کر دیں سلام میں یا تعلقات بنانے میں اتنا زیادہ ثواب ہے، کسی کو منانے میں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ ہم غرور اور تکبر اور گھمنڈ کی بنا پر سامنے والے کو منانے میں، سامنے والے کو مخاطب کرنے میں، اس سے بات کرنے میں یا بات کی ابتدا کرنے میں غرور محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ جب ہم سامنے والے کو منائیں گے تو اس میں نہ فقط ثواب ہوگا، نہ فقط ہمارا غرور اور گھمنڈ چکنا چور ہوگا، جسے کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت ہم سے خوش ہوں تو ہمیں گھمنڈ اور غرور کو چکنا چور کرنا ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی مومن ناراض ہے، ہمیں بڑھ کر کے اسے خود گلے لگانا ہوگا، ہمیں اس سے سلام کرنا ہوگا، ہمیں اس سے خیریت پوچھنی ہوگی۔ کتنا اچھا موقع ماہ رمضان المبارک کا کہ کسی کو منا لیں، اور یہ جب اعمال آپ انجام دیں گے تو خود بخود نیک عمل کی پروردگار عالم آپ کو توفیق دے گا۔ اب توبہ کی شرطیں امیر المومنین نہج البلاغہ میں کلمات قصار بیان فرمائی ہیں۔ توبہ کی 6 شرطیں ہیں، آپ اس طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس تفصیل میں فی الحال نہ جاتے ہوئے میں بیان کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اب تک توبہ کے لیے ان 2-3 چیزوں کو نہیں اپنایا تو اپنا لیں۔ ایک، پہلے غسل توبہ کریں، جیسے غسل کرتے عام طور سے ویسے غسل ہوگا، بس نیت یہ ہوگی غسل توبہ کرتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد دوسرے 2 رکعت نماز، نہیں اگر خاص طریقہ معلوم ہے تو 2 رکعت نماز صبح کی طریقے سے نماز توبہ پڑھے، نیت کر 2 رکعت نماز توبہ پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو وہ صیغہ توبہ مخصوص الفاظ و جملات نہیں معلوم ہے کہ جن کے ذریعے سے توبہ کریں، تو آپ فقط پنجتن پاک علیہم السلام کے ذریعے ان کی اسماء گرامی کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ اور وہ کیا ہے کہ کہیں، کم سے کم کہیں، الہی بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین و بحق ائمۃ المعصومین من ذریۃ الحسین اغفر ذنوبی۔ پروردگارہ، اگر آپ نہ کہہ سکے عربی میں تو انہی کو الفاظ کو آپ اپنی زبان میں کہیں، پروردگار ان پنجتن کے تو فعل و تصدق میں ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں توفیق اعمال صالحہ کی اور نیک اعمال کی عطا فرما، اور ایسے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما جس سے ہمارے زمانے کے امام مجھ سے راضی ہو سکے اور اس کے ظہور میں تعجیل اور جلدی کا سبب قرار پائے۔ انشاءاللہ اگر اس غسل توبہ، نماز توبہ اور صیغہ توبہ کی رعایت کر کے ان بچے ہوئے دنوں میں اور اس حالت کو اپنے اوپر جاری کرنے کے بعد اگر آپ 23ویں شب میں انشاءاللہ داخل ہوں گے تو 23ویں شب جب حضور امام میں جبریل امین کی حاضری کے ساتھ جب ہمارے اعمال نامے پر سائن ہو رہی ہوگی، جو ہمارے لیے پورے سال میں پیش آنے والا ہے اس کو ڈیسائیڈ ہو کر کے طے ہو چکا ہوگا، یہ معلوم ہو چکا ہوگا اسی شب 23 میں کہ ہمیں اگلے سال زندہ رہنا ہے یا نہیں۔
کون اگلے سال تک ماہ رمضان کو زندہ رہے گا؟ کون اگلا ماہ رمضان، اگلے سال کا ماہ رمضان درک کر پائے گا؟ کس آدمی کو، کن لوگوں کو اس وقت تک حیات اور زندگی ملے گی کہ وہ ماہ رمضان اگلا درک کر سکیں؟ یہ ابھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اگر یہ بات روایت میں، حدیث میں آ چکی، اس پر یقین ہے، تو جلدی کیجیے اور جلدی سے توبہ کے لیے قدم بڑھائیے، عزم و ارادہ مستحکم کیجیے، اور مستحکم کرنے کے بعد انشاءاللہ شب 23 میں اس امام غائب منجی عالم بشریت کے حضور میں دعا کریں کہ یہ کورونا بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے اور منجی عالم بشریت امام زمانہ کا انشاءاللہ ظہور ہو جائے ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد۔